آج ایک ایسا واقعہ سننا ہے جس کو جب بھی سنتے ہیں عقل بھی حیران ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ آج بات کرنی ہے یاجوج ماجوج کی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا تاریخی کردار ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہونا ہے کہ یاجوج ماجوج کا اس دنیا میں خروج ہو جائے گا، اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آج کے اس خوبصورت واقعے میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ آئیے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں سنتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے جو 3 عظیم و شان سفر ہوئے، یہ ایک ایسا سفر نامہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، اور دنیا کے 3 حصوں کا انہوں نے سفر کیا، اور کمال کا سفر تھا، عجیب و غریب سفر تھا۔ اور اس سفر میں کیا واقعات ہوئے وہ سب آج ہم نے سننے ہیں، توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا۔ میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جیسے ہی یہ پروگرام شروع ہو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے سارے کام کاج چھوڑ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، جاننے کی کوشش کریں کہ پیغام قرآن کیا ہے، قرآن نے کیسے عجیب و غریب واقعات بیان کیے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے نشانیاں بھی ہیں، اور ان میں ہمارے لیے خوبصورت پیغامات اور میسیجز بھی ہیں۔ جناب، آج بات کرنی ہے حضرت ذوالقرنین کے ان 3 سفروں کی۔ یہ 3 اسفار کیسے تھے، یہ ٹریولوگ، یہ سفر نامہ قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کی آیتیں سنیے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کا ذکر سورہ کہف میں کس طرح موجود ہے۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا، اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم ان قریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور ان قریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ جی ناظرین، پہلے سفر کی بات ہو گئی، اب آئیے قرآن پاک میں دوسرے سفر کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں موجود ہے وہ سنتے ہیں۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ دوسرے سفر کی بات بھی ہو گئی، اب چلتے قرآن پاک کی اس رودات کی طرف جو تیسرے سفر کے بارے میں قرآن نے بیان کی۔ کیا کمال کا سفر تھا، اللہ کے کلام نے اس سفر کو کیسے بیان کیا۔ قرآن کی تلاوت اور ترجمہ سن لیجیے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما
نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اونڈیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت ذوالقرنین کی۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام قبول کیا، مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول تو یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں، ایک نیک شخص ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذوالقرنین سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہوئے، ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، تو دو قرن ختم ہوئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ بہرحال اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہی ایسے ہوئے ہیں ناظرین، یہ بڑی امیزنگ معلومات آپ کو ملنے جا رہی ہے کہ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی۔ اس میں 2 ایمان والے تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ ایمان والے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو غیر مسلم تھے ایک بخت نصر اور ایک نمرود، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں، اور ان کا اسم گرامی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ذوالقرنین کے تینوں اسفار جو آپ نے قرآن کے ذریعے سنے، اب اس کی مختصر میں تفصیل بتا دیتا ہوں جو مفسرین قرآن نے بیان کی۔ بڑے کمال کے سفر تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے پہلا جو سفر کیا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اس لیے ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، ویسٹ کی طرف ٹریول کیا۔ آپ کے ساتھ جب حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے، وہ نہ پی سکے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتے ہوئے ایسے نظر آتا تھا جیسے سیاہ چشمہ کے اندر یہ سورج ڈوب رہا ہے، اور جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب یعنی سمندر میں کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا وہ کوئی دوسرا لباس نہیں پہنتی تھی، اور دریائی مردہ جانور کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کی گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈالا اور وہ لوگ ان میں سے بہت بڑی تعداد
ایمان لے آئی۔ اب آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ اب آپ نے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف سفر کیا، اور جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی سورج جہاں سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے نکل رہا ہے، وہاں تک پہنچ گئے، تو وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ غاروں میں چھپ جاتے، اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کے لیے تلاش میں باہر نکلتے تھے۔ یہ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ایمان لائے بڑا بہترین سلوک کیا، اور اس کے بعد اب آپ تیسرے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، اب یہ شمال کی طرف سفر تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے اب یوں سمجھیے نارتھ کی طرف ٹریول کیا، یہاں تک کہ سدین، دو پہاڑوں کے درمیان آپ وہاں پہنچے۔ وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ آپ نیک بندے تھے، لوگوں کو تکلیف میں دیکھا اور پتا چلا کہ ایک بڑی ظالم قوم ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ ان غریبوں نے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ یاد رہے ناظرین، اللہ والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ یوں سمجھیے کہ ٹاپک ہے کہ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو ہیں، خون خار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے۔ لوگ پریشان تھے کہ جب فصل اگنے کا وقت آتا ہے یہ ساری کی ساری فصل کھا جاتے ہیں۔ اب حضرت ذوالقرنین کو لوگوں نے جب فریاد کی کہ آپ ہمیں بچائیے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، تو حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے مال بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ ہماری ہیلپ کریں، ہم آپ کو کچھ مال بھی پیش کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، بس تم اب میری جسمانی طاقت کے ذریعے مدد کرو۔ اب ایک ایسی دیوار کی تعمیر شروع ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کو گویا کس طرح ملا دیا کہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کو کھدوایا۔ جب پانی نکل آیا، یعنی اتنا ڈیپ ڈگ کیا، اتنا گہرائی تک کھودا کہ پانی نکل آیا، تو اب آپ نے اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے رکھے اور چن کر ان کے درمیان لکڑی کی ایک یوں سمجھیے کہ لکڑی کی شٹرنگ جس طرح ہماری ہوتی ہے وہ کی گئی، اور کوئلہ بھروا دیا گیا۔ اب اس میں آگ لگا دی گئی۔ ناظرین ذرا سوچئے، لوہا ہو، پگھلا ہوا تانبا ہو، کوئلہ ہو، تو اب یہ دیوار کانکریٹ کی طرح بن گئی، اور یہ دیوار کوئی چھوٹی موٹی دیوار نہ تھی، پہاڑ تک اونچی کر دی گئی، اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا جو ہے وہ دیوار میں پلا دیا گیا، اور یہ سب مل کر یہ بڑی مستحکم اور مضبوط دیوار بنا دی گئی۔ یعنی یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ وہ لوگ یہاں نہ آ سکیں اور اس قوم کو سپورٹ مل جائے، اس کی تکلیفوں سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ ناظرین یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، مگر اب ایک کمال کی بات جو قرآن لکھتا ہے کہ حدیث پاک پہلے سنیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے ہیں اور توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے زیادہ مستحکم اور پوری دوبارہ بن جاتی ہے۔ وہ پھر توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جب بالکل آخر میں قریب ہو جاتی ہے ٹوٹنے کے تو کوئی کہتا ہے چلو اب کل توڑیں گے۔ اب دوسرا دن پھر آتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ دیوار جو ہے مزید مستحکم اور مضبوط کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جی ہاں ناظرین، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، مگر جب قیامت قریب آئے گی تو یاجوج ماجوج میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ یعنی روزانہ وہ دیوار توڑتے ہیں، کل کا ارادہ بھی کرتے ہیں، مگر لفظ انشاءاللہ نہیں کہتے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ نہیں کہتے، ورنہ وہ آج ہی باہر آ جائیں گے۔ لیکن قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑ ڈالیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن انشاءاللہ کی برکت اور ثمرہ یہ ہوگا
کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاد رہے ناظرین، وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، چشموں تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ وہ پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں وہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت سے پہلے دعا فرمائیں گے، ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس بات کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ 17واں پارہ ہے سورہ انبیاء، آیت نمبر 96 کی تلاوت سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ دنیا میں پھیل جائے گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعد قتل دجال، جب دجال کا قتل ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت، ذرا غور سے سنیے گا، ان کا پہلا جو گروپ ہوگا وہ بحرائے تبریہ، جس کا طول، جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، ایک سی ہوگا، جس سے وہ گزرے گا، اور جب اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروپ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا یہاں تو کبھی پانی ہی نہیں تھا۔ یعنی اتنی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بارے میں، ان کے بارے میں آتا ہے، پھر دنیا میں فساد، قتل و غارت سے جب یہ فرصت پائیں گے تو کہیں گے چلو زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ کی شان دیکھیں، آسمان سے جب تیر واپس آئیں گے، روایتوں کا مضمون ہے کہ وہ تیر خون آلود ہوں گے، یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہو گئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک ایک گائے کے سر کی وقعت وہ ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے، یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، نیچے اتر نہیں پائیں گے اور نیچے وہ تباہی مچا رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک مخصوص کیڑا پیدا فرما دے گا، ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لائیں گے پہاڑوں سے، اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے، بدبو کا عالم ہے، ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی۔ اب آپ پھر ایک بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عز و جل چاہے گا اٹھا کر پھینک آئیں گے۔ ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ اتنے تیر، اتنے کمان ہوں گے کہ اس کو جب جلائیں گے تو 7 سال تک وہ جلتے رہیں گے۔ ناظرین ذرا سوچئے، یہ کیسا قرآنی واقعہ ہے جو قیامت سے پہلے ہونا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے کے میرے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو اس سے لیسن کیا ملا کہ حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ نیکی کے کام کے لیے سفر کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، جا کر لوگوں کو مسلمان کرنا، مسلمانوں کو نیکی کی طرف لانا، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہالیڈے ٹرپ اور گھومنے پھرنے کے سفر تو کرتے ہیں، کبھی دین متین کی خاطر، سنتوں کو پھیلانے کی خاطر، دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کی خاطر بھی ہم سفر کریں۔ دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی کہ حضرت ذوالقرنین کو جب دکھیاری قوم نے یاجوج ماجوج کے مظالم کے بارے میں بتایا تو آپ ان کی ہیلپ کے لیے تیار ہو گئے، ان کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ کاش اس واقعے سے یہ بھی ہم سبق لیں کہ اگر ہمیں بھی کوئی مدد کے لیے پکارے، ہم سے بھی کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مسلمان جب مسلمان کی مدد کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جب تک مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو کسی کی ہیلپ کرتا ہے ناظرین، اس کی رب ہیلپ فرماتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ زندگی ایسی گزاریے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مشکلیں آسان تو نہیں ہوتی
بلکہ مشکلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پرابلم سالور کی بجائے پرابلم کریٹر ہوتے ہیں. نہیں ناظرین، مسلمان ایسا نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ میں اور آپ لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں. مجھے ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے لوگوں کی مدد کے لیے ہی پیدا فرمایا. سبحان اللہ. لوگ اپنی تکلیف کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں کہ لوگ ہمارے پاس اپنی مشکلوں کے لیے آئیں، ہم کسی کو مشکل دینے والے نہ ہوں. اور ایک اور بات جو مجھے اس واقعے کے ذریعے، اس خوبصورت سٹوری، اس خوبصورت قصے کے ذریعے آپ تک پہنچانی، اور وہ یہ ہے، کلام مجید فرقان حمید میں کتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. یہاں حضرت ذوالقرنین کے گزرے ہوئے اسفار، ان کے ٹریول کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلا، اور ایک واقعہ جو قیامت سے پہلے ہونا ہے اس کے بارے میں بھی پتا چلا. تو کیا اگر ہم قرآن پڑھیں تو کتنی علم میں اضافہ ہوگا. کتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. آج ہم اور ہمارے بچے کہانیاں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں نہ قرآن پڑھیں، کیوں نہ قرآن سے سیکھیں. اگر انٹرسٹنگ سٹوریز بھی پڑھنی ہیں تو قرآن کے واقعات کمال کے واقعات ہیں. یعنی میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں پرانے کسی بھی واقعے کو بیان کر رہے ہیں تو شاید کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک والد بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھائے اور کہے چلو آج قرآن کا قصہ سناتا ہوں، آج کسی نبی کی بات کرتے ہیں، آج ہسٹری آف اسلام میں کیا کیا ہوا وہ بیان کرتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوگا. ایک تو ثواب ملے گا، دوسرا قرآن کا ذکر ہوگا، تیسرا ہم سب کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. تو ناظرین پلیز یہ جو پیغام قرآن پروگرام ہے نا، اس سے ایک سبق تو ضرور لیجئے کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کیجئے، اور ایٹ لیسٹ قرآن میں جو واقعات رب نے بیان کیے ہیں وہ تو پڑھ لیجئے. میں آج آپ کو ایک کتاب کا نام بتانا چاہتا ہوں. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کمال کی کتاب لکھی ہے، عجائب القرآن، اور یہ کتاب انگلش ٹرانسلیشن میں بھی موجود ہے. آپ اس کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ واقعات بیان کیے ہیں. ایٹ لیسٹ بینگ اے مسلم کم از کم وہ 100 واقعات پڑھ تو لیجئے. ہم اپنے اس پروگرام میں وہ سارے واقعات تو شاید بیان نہیں کر سکیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور آپ تک پہنچائیں گے، مگر وہ امید رکھتا ہوں آپ اس کو پڑھیں گے بھی اور بیان بھی کریں گے. ایک پروگرام ہم نے پچھلے سال ریکارڈ کیا تھا جس کا نام ہی ایک قصہ ہے قرآن سے، اور ناظرین ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ قرآن کے تقریباً سارے واقعات ہم نے اس پروگرام میں ریکارڈ کر دیے ہیں. آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. وقت ہوا ہے آج قرآن پاک کی ایک خوبصورت سورت کا تعارف حاصل کرنے کا. سیگمنٹ کا نام ہے تعارف قرآن. پیغام قرآن. تعارف قرآن. آج سورہ کہف ہی کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں. ون آف دا امیزنگ سورہ آف قرآن. اتنے سارے واقعات ایک سورت میں ہیں کہ کمال ہے. سبحان اللہ. سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں کلمات اور حروف کی کیا تعداد ہے؟ اس سورت میں 12 رکوع ہیں، 1577 1577 کلمے ہیں، اور 6360 6360 حروف ہیں. کہف کا معنی ہے پہاڑی غار. اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کا واقعہ مذکور ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف ہے. سبحان اللہ. سورہ کہف کے فضائل کتنے ہیں سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے سورہ کہف پڑھی. گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. اس صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. کاش ہم روز تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں، تو پھر تو گھر پر رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری مشکلیں اور پریشانیاں آسان ہو جائیں گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو کوشش کیجئے سورہ کہف کی ابتدائی فرسٹ 10 آیات کو یاد کر لیجئے. ایک اور حدیث سن لیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا
تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. تو فرائیڈے والے دن کوشش کر کے سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے. سبحان اللہ. اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ آئیے کچھ ٹاپکس آف سورہ کہف بھی سن لیتے ہیں. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے گئے غیر مسلموں کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے. چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا. اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے وطن، رشتہ دار، دوست احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے. اور آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین کے واقعے کا بیان ہے. اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت ہے کیونکہ حضرت ذوالقرنین کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی. اس کے باوجود وہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا پر شفقت اور مہربانی کرنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے. سبحان اللہ. تو بہرحال ناظرین، آج سورہ کہف کا تعارف بھی سن لیا، سورہ کہف کے فضائل بھی سن لیے. کیا ہی اچھا ہو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت بھی ہم اپنا معمول بنائیں. رب کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق نصیب فرمائے. اگلے پروگرام میں پیغام قرآن سلسلے میں ایک اور خوبصورت قرآنی واقعہ، اس سے ملنے والا پیغام اور اس کے بعد تعارف قرآن لے کر حاضر ہوں گے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.